بندی ان کی اپنے روح کی گہرائیوں میں سے ابھار کر قرآن لے آئے گا اور آپ کے شعور کی سطح پر لے آئے گا۔ انہ لتذکرۃ للمتقین وانا لنعلم ان منکم مکذبین، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں جھٹلانے والے، جو جھٹلانے پر کمر کس چکے ہیں، جو سننے کو تیار ہی نہیں، غور کرنے کو تیار ہی نہیں، سوچ بچار کرنے کو تیار نہیں، وہ تو ادھار کھائے بیٹھے ہیں اس پر کہ یقیناً نفی کرنی ہے، ہم نے کہنا ہے کہ یہ سب غلط ہے، ہم نے اس کو کسی صورت نہیں ماننا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر تکبر ہے، ان میں جو ہے کوئی خاص اپنے لیے تکبر، خاص تعصب ہے۔ یہ بنو ہاشم کے ہیں، ہم کیسے مان لیں انہیں اللہ کا نبی؟ ہمارا بنو ہاشم کا تو مقابلہ تھا، یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں۔ جب ان سے کسی نے پوچھا اس شخص سے، ابو جہل سے، کہ کیا محمد تمہارا خیال ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر کیوں نہیں مانتے ان کی دعوت کو، اور کیوں نہیں قبول کرتے انہیں رسول؟ کہ نہیں، ہمارے ان کے درمیان مسابقت، مقابلہ چل رہا تھا، انہوں نے کھانے کھلائے غریبوں کو، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے حاجیوں کی خدمتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، اب اگر ان کا رسول ہم مان لیں گے، نبی مان لیں گے، تو ہمیشہ کے لیے ہم غلام ہو جائیں گے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ صاف کہا اس نے۔ تو کوئی تعصب ہے، کوئی ہٹ درمی ہے، کوئی تکبر ہے، جس کی وجہ سے وہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے تو جھٹلانا ہی جھٹلانا ہے، ماننا ہے ہی نہیں کسی صورت میں، کوئی معقولیت کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہی جو یہاں اس دنیا میں تذکرہ بن کر آیا ہے، قیامت کے دن کافروں کے لیے حسرت کا موجب ہوگا۔ ہائے کاش ہم نے قرآن کو سنا ہوتا، کاش ہم نے قرآن کو مانا ہوتا، کاش کبھی ہم نے توجہ سے سن ہی لیا ہوتا قرآن کو۔ یہ حسرت بن کر سامنے آئے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ قیامت کے دن دنیا میں تذکرہ ہے اور وہاں حسرت بن جائے گی۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ اس کا حقدار ہے کہ اس پر یقین کیا جائے، اس کا مستحق ہے کہ اس پر یقین کیا جائے، صرف گمان نہیں، یقین کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تنزیل رب العالمین ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس پر یقین ہو۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، تم اپنے رب کی تسبیح کرو، عظمت والے رب کی۔ کوئی مانتا ہے اپنے بھلے کو، نہیں مانتا ہے اس کا وبال اس کے اوپر آئے گا، اس پر چلنا تمہیں دلگیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر اے نبی آپ کو صدمہ نہیں ہونا چاہیے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید کہ آپ اپنے آپ کو اس صدمے میں ہلاک کر لیں گے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ نہیں، آپ کی اس کی چنتا نہیں ہونی چاہیے، فکر نہیں ہونی چاہیے، تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچا دیا، اب ان کا طرز عمل جو بھی ہے اس کے حساب سے ان کا آخرت کے اندر جو ہے وہ مستقبل ہوگا، وہ طے ہو جائے گا۔ آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں فسبح باسم ربک العظیم، اپنے پروردگار عظمت والے کی تسبیح کیجئے۔ یہ اسی آیت پر ختم ہوئی ہے سورہ واقعہ، اور اسی پر ختم ہو رہی ہے یہ سورہ حاقہ۔ اور سورہ واقعہ کا بھی جو دوسرا رکوع ہے، تیسرا رکوع ہے، وہ بہت مشابہ ہے اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کے، وہاں پر بھی دو قسمیں کھائی گئی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم۔ یہ سارا معاملہ جو ہے بہت مشابہ ہے۔ تو سورہ واقعہ کے ساتھ اس سورہ حاقہ کی ایک بڑی مشابہت ہے، خاص طور پر اختتام پر فسبح باسم ربک العظیم، وہاں دو مرتبہ آیا ہے، اور یہاں پر ایک مرتبہ آخر میں فسبح باسم ربک العظیم۔ اور حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اپنے رکوع میں یہ ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح ہماری رکوعات کی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشفهما اللهم اشفهما اللهم اشفهما اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا حجة اللهم اجعله لنا إماما ونورا اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ میرا خیال تھا کہ آپ کو سوال جواب ہو سکتے تھے، ٹائم تھا نا۔